بابر آوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ آنریبل چیئرمین. دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک ایسے مرحلے پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے ابھی ہاؤس میں، جس کا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. کشمیر کے بارے میں پاکستان کی اسٹیٹڈ انٹرنچڈ پالیسی ایک ہی ہے. کوئی بھی دور ہو، اس پالیسی کا بنیادی نقطہ قائد اعظم علیہ رحمت کی یہ ارشاد ہے کہ کشمیر از دی جیگولر وین آف پاکستان. دوسری بات، کشمیر پاکستان میں شامل ہے، لفظ میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے، لہو میں، جسد میں، روح میں شامل ہے اور اس دھرتی میں شامل ہے. اٹس اونلی کوسچن آف ٹائم کہ جب کشمیر آزاد ہوگا تو جو قائد ملت تھے کشمیر کے، چودھری غلام عباس صاحب، انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے، اس کی تکمیل ہونی ہے، اور وہ ہے تحریک تکمیل پاکستان. پہلا. دوسری بات، آج اس اعتبار سے بھی جو گفتگو یہاں ہوئی وہ بہت ریلیونٹ تھی کہ آج ایک گروپ بین الاقوامی صحافیوں کا، جن کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول یا لائن آف سیز فائر پہ جانے کی اجازت نہیں ملی، ان کو پاکستان نے ایکسیس دی ہے. تیسری بات، پاکستان اس مقدمے کا ایک فریق ہے اقوام متحدہ میں، اور یہ لائیو وڈ ہے، ڈیڈ وڈ نہیں ہے وہاں پہ. اسی لیے جب پرائم منسٹر عمران خان گئے تو انہوں نے اس لائیو وڈ میں جا کے کشمیر کے لوگوں نے اپنی تحریک کے ذریعے سے جو اپنا مقدس لہو، بیٹیوں نے اپنے آنچل، بچوں نے اپنی گردنیں اور پیلٹس کے سامنے رکھ کے اور بندوقوں کے سامنے رکھ کے اور بارود کے سامنے رکھ کے اور آگ اور آہن کے سامنے رکھ کے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی روشنی میں قوم کا پیغام دیا ساری دنیا کو. سو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ کشمیر کے معاملے پہ یہ جو مسئلہ ایک اٹھا ہے، اس پہ میں آپ کی اجازت سے ہاؤس کو انفارم کر دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ کہ یہ ایک شو میں کسی نے دکھایا کشمیر کا ایک متنازع نقشہ، میں اس کو کہوں گا، اصلی نقشہ تو وہ ہے جس میں پاکستان میں شامل ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر جو منسٹری ہے وہ باقاعدہ تحقیقات کر رہی ہے. چاہیں تو آج جو سوال اٹھا ہے اس کو بھی انفارمیشن منسٹری کو یا کمیٹی کو بھیج دیں، اس لیے کہ ہمیں ساری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے. سر آپ ابھی بھیجنا چاہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں، وہ بھیجا ہوا ہے آلریڈی کمیٹی میں. 3 دن پہلے مشاہد اللہ خان صاحب نے اٹھایا تھا، ہم نے بھجوا دیا ہوا ہے کمیٹی. تو ٹھیک ہے، وہاں کنسیڈر ہوگا، اور جو تحقیق اور تفتیش ہو اس کا نتیجہ ہاؤس میں رکھا جائے تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو کرائم تھا یہ بٹوین پروڈیوسر اینڈ اینکر تھا، نیگلیجنس بٹوین پروڈیوسر اینڈ اینکر تھی، یا اس میں پی ٹی وی کا کوئی اور آدمی بھی انوالو تھا. ایک. اب میں دوسرے نقطے کی طرف جو آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اتنا لمبا سیج کسی عرصے کا، جہاں پہ سارے انسانی حقوق، جہاں پہ سارے بنیادی حقوق، جہاں پہ سارے آئینی حقوق جو بھارت کے اندر انہوں نے متنازع علاقوں کو دیے ہوئے ہیں، وہ سارے سلب کر لیے گئے. اس لیے یہاں سے جو بھی آواز اٹھے اس میں ایک مشترکہ لفظ یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کے معاملے پہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن، کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کی قوم، اور کشمیر کے معاملے میں مینیجرز کی میں بات نہیں کرتا، پوری ملت اسلامیہ اور ساری دنیا میں آزادی کی جنگیں لڑنے والے لوگ کشمیر کے معاملے میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس وقت
بھارت ایگزیجریشن میں کوئی نہیں کروں گا. حقیقت کی بات یہ ہے کہ بھارت کا مقدمہ اس وقت عالمی فورمز میں کشمیر کے حوالے سے India is losing the case of Kashmir on the international forums. I have absolutely no doubt about it. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے ٹولز آگے کوئی زمانہ تھا جب فلسطینیوں کے اوپر مظالم کے بارے میں ایک تار اگر جاتا تھا بی بی سی کو دوسری طرف سے تو وہ فوری طور پہ پکچر ہٹا دیتے تھے مظالم کی. پھر ایسا دور آیا جس دور میں آپ خوشبخت ہیں, سارے جی رہے ہیں, ہم جی رہے ہیں, کہ اس دور میں جب غزہ کی پٹی کے اوپر مظالم ہوئے تو ساری دنیا کے میڈیا سے پہلے سوشل میڈیا, آلٹرنیٹ میڈیا, مین سٹریم میڈیا سے مغرب کے پہلے, لیکن مغرب کے دور معیار ختم کرنا ہوں گے جہاں وہ ساری دنیا کی بات کرتے ہیں جن جن فورمز پہ, ان فورمز پہ ٹائم آئے گا, پھر حالات ٹھیک ہوں گے. آپ جائیں, آپ کے ڈیلیگیشنز جائیں, ہم ایک بار پھر سارے پارلیمان جتنے بھی بین الاقوامی ہیں ان پہ کشمیر کا مقدمہ پورے زور کے ساتھ اٹھائیں گے. اور کشمیر کے بارے میں آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر, بھارتی مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. آزادی ان کا مقدر بھی ہے, ان کی ڈیسٹینیشن بھی ہے, اور پاکستان کے لوگوں کی پہلی اور آخری ہماری منزل بھی یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان.